طبقے سے بڑے بڑے علماء اور محدثین ان میں سے نکلے اور نکل کر انہوں نے ساری دنیا کے اندر علم کے چراغ کو روشن کرنے کا کام کیا. لیکن 1857 کے بعد جب دنیا میں دو حادثے ایسے پیش آئے، ایک اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا گر جانا، اور وہاں ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی اور اسلام کا پرچم لہرایا. گلی گلی کے اندر قرآن کے مکاتب تھے، قرآن کی درسگاہیں تھی، تفسیر قرطبی جیسی عظیم الشان کتاب اور قرآن کی تفسیر جن گلیوں میں لکھی گئی، جن مساجد کی محرابوں میں پڑھائی گئی، جن مساجد کے اندر بیٹھنے والے علماء نے اس کی تفسیر کو بیان کیا، وہ عظیم الشان ملک جس ملک کی ثقافت اور تہذیب کا عالم پورے یورپ کو اندھیرے میں ڈالنے والا تھا، اس عظیم ملک کے اندر جب اسلام کی مملکت ختم ہوئی اور اس کے اندر اسلامی حکومت کا جنازہ نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ آیا کہ کوئی اذان دینے والا بھی اس ملک کے اندر نہیں تھا، اور مسلمانوں کی ثقافت اور وہاں کی تہذیب اور مسلمانوں کا علم اور ہنر اور حرفت سب تباہ و برباد ہو گئی، اور مدارس و مکاتب کا جو جال پھیلا ہوا تھا اور وہاں کی مساجد کے اندر جو قرآن کی صدائیں تھی اور اذان کی صدائیں تھی وہ سب ختم ہو گئی. اسی طریقے سے مملکت ہندوستان کے اندر تھی، ہندوستان کے اندر 900 سال سے زیادہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور بڑے بڑے علماء اور اکابر اس زمین پر پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کے چرچے کو عام کیا، اسلام کی تہذیب و ثقافت کو پھیلایا. لیکن جب مملکت کے اندر انگریز کا تسلط ہوا، اس نے مدارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مکاتب کو تباہ و برباد کر دیا، اسلام کی پیخونی کر دی، علماء کے جنازوں کو دفنانے والے ختم ہو گئے اور ان کے مسائل کو بتلانے والے ختم ہو گئے، قرآن کے اوراق کو چلا دیا گیا، قرآن کی تہذیب کو کھرچ کر پھینک دیا گیا اور اسلام کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا. میرے دوستو، ان دو مملکتوں کے ختم ہونے کے بعد جب مکاتب و مدارس کا جنازہ نکل گیا اور اسلام کو نقصان پہنچنے لگا، تو ہمارے اکابرین نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس کے ذریعے سے بادشاہ آئے چلا جائے، مملکت آئے چلا جائے، اسلام کا جھنڈا لہرائے یا نہ لہرائے، مسلمان اگر کسی ملک کے اندر، کسی خطے میں، جزیرے میں، پہاڑوں میں، کنووں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، جہاں جہاں بھی 4 مسلمان ہوں گے، وہ اپنے قرآن کو زندہ رکھیں گے، اسلام کو زندہ رکھیں گے، اذان کو زندہ رکھیں گے، مسجد کو زندہ رکھیں گے، تعلیم و ثقافت کو زندہ رکھیں گے، نبی کی سنت کو زندہ رکھیں گے، نبی کے کردار کو زندہ رکھیں گے، نبی کی ناموس کو زندہ رکھیں گے، اسلام کی ثقافت کو زندہ رکھیں گے. انہوں نے کہا، اے لوگوں، بادشاہ آتے ہیں، ان کے خزانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان خزانوں سے چلنے والے مکاتب تباہ ہو جاتے ہیں، مدارس کی درسگاہیں سونی پڑ جاتی ہیں. آؤ ایسے ملک کے اندر، ملک کسی کا بھی ہو، نظام کسی کا بھی ہو، قانون کسی کا بھی ہو، دستور کسی کا بھی ہو، تعلیم کسی کی بھی ہو، لیکن مسلمان اپنے پیسے سے، اپنی حلال کمائی سے مزدوری کر کے، محنت کرنے والا محنت کر کے، جفا کشی کرنے والا جفا کشی کر کے، ہل چلانے والا ہل چلا کر، جس طریقے سے کوئی اپنے گھر کے اندر 10 روپے لے کر آ رہا ہے، وہ 1 روپیہ بچا کر اپنے قرآن کی درسگاہ کے حوالے کرے گا تاکہ ہمارے بچے قرآن کے قاری بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کے سمجھنے والے بنے، قرآن کے مفسر بنے، نبی کے حدیث کے محدث بنے، قرآن و حدیث کے فقیہ بنے. اور مملکت کسی کی بھی ہو، لیکن مسلمان اپنے پیسے سے ان مدارس و مکاتب کو چلائے گا اور قرآن کی حفاظت کرے گا. آج مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اس سوچ پر
یورپ کی گلیوں میں، لندن کے کلیساؤں میں اور برف پوش پہاڑیوں پر، جنگلوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، جزیروں میں، جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا کوئی ایک زندہ ہوگا، لیکن قرآن وہاں زندہ ہے، قرآن کی تعلیم وہاں زندہ ہے، اسلام وہاں زندہ ہے، اسلام کا پڑھانے والا زندہ ہے، اسلام کے مسائل کو بتلانے والا زندہ ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے والا زندہ ہے، اسلام کی تعلیم دینے والا زندہ ہے۔ میرے دوستو، وہ فلسفہ ہمارے ان اکابرین کا تھا جس کا نمونہ آج ان قدیم دینی اداروں میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک پیسہ سرکار سے نہیں آتا، مزدوری کرنے والے مزدوری کر کے دیتے ہیں اور ان اداروں کو بناتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو چمکاتے ہیں اور ان میں اپنے بچوں کو بھیج کر آبادی کا کام کرتے ہیں اور اپنے علم کو، فیض کو حاصل کر کے اپنے گھروں کے اندر دین اور علم کو زندہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جن علاقوں میں مدارس و مکاتب نہیں ہیں، ان علاقوں میں جا کر دیکھو، کوئی قرآن کا مسئلہ بتلانے والا نہیں۔ آج بہت سے ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر مدرسے کو بنانا جرم ہے، چلانا جرم ہے۔ کمیونزم نے روس میں آ کر امام بخاری کے مدرسے